لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو، دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی۔ تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے۔ انشاءاللہ حضور کے مختلف اعضاء کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا، اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ملے گا، اور آقا کریم کے حسن دل پذیر اور حسن جاں فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور یمنی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں مدینے کا چاند سونا ہے، چونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ چاند کو، سورج کو، شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں۔ تو کائنات میں جہاں بھی اجالا ہے، جہاں بھی روشنیاں ہیں، جہاں بھی نور ہے، وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، وہ حضور کا اپنا نور ہے، اپنا حسن ہے۔ علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں کسی شریک سے منزہ ہیں، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ